اور حرمین پہنچے، اور پیچھے جو ان کے بعض لوگ تھے انہوں نے انگریزوں نے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زمینیں، سارے خاندان کی چیزیں ضبط کر لی تھی نا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا عدالت میں کہ یہ زمینیں ہماری خاندان کی ہیں، پشتینی چلی آتی ہیں، دادا جان کو فلاں کو اس زمانے میں بادشاہوں نے دی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں شاہ یعقوب صاحب یہ اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بھائی بڑے خوش، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، چیز کبھی ادھر اٹھا کے رکھتے ہیں کبھی ادھر اٹھا کے رکھتے ہیں، ایسے خوش اجلے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت خیریت، آج دونوں بھائی بڑے خوش معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میاں، ہندوستان سے خط آیا ہے۔ تو سب کو پتا تھا کہ زمینوں کا مقدمہ چل رہا ہے، تو اس سے پوچھا حضرت کیا خط آیا ہے، کیا زمینیں واپس مل گئی؟ انہوں نے کہا ارے بھائی کیا بات کرتے ہو، وہ کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے زمینیں ضبط کر لی، ہماری سب چیزیں چھین لی، ہم اس لیے خوش ہیں۔ اس نے کہا حضرت اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے بے وقوف چپ رہ، پہلے کبھی کبھی نظر ادھر چلی جاتی تھی کہ وہاں سے پیسے آیا کریں گے اور اطمینان سے بسر ہوگی، الحمدللہ ہم دونوں بھائی اب خوش ہو گئے کہ اب نظر اللہ کے علاوہ کہیں جائے گی ہی نہیں۔ یہ خدا کے ساتھ تعلق کا حال تھا۔ اس لیے ایسوں کے ذکر سے پہلے آدمی اگر وضو نہ کرے تو کیا کرے؟ تو بات دیکھو پھر آگے چلی گئی۔ محفظ خیر آبادی وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ فرشتوں کی بات ہو تو شاہ اسحاق صاحب کی بات کروں، تو انہوں نے فضل خیر آبادی نے جب یہ کتاب پڑھی نا ازالت الخفا، تو پھر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی اور اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے لوگ، اور یہ جو آخر پہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہیں، فرنگی محل والے لوگ بھی بہت بڑے تھے۔ یہ درس نظامی جتنا ہندوستان میں پڑھتے ہیں یہ وہاں کی دین ہے۔ یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا ہندوستان میں، اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس وجہ سے انہیں نوازا تھا کہ شیخ سلطان کے ہاں شیخ کی بڑی قدر تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں واقعی جو علم کے وارث ہیں، اور ایسی چیزیں۔ چلو اب ادھر کیا چلنا ہے۔ بہرحال مولانا عبدالحی فرنگی محلی جو تھے انہوں نے بھی ازالت الخفا کے متعلق لکھا ہے، اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالت الخفا التعلیق الممجد ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، موطا امام محمد کی شرح، اس میں ایک جگہ ہم نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عدیم النظیر فی بابہ، اپنے موضوع پر اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ شاہ صاحب نے ازالت الخفا ایسی کتاب لکھی ہے، اس آیت کریمہ کا ذکر حضرت نے وہاں کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے بعد دوسری بڑی چیز ہے حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصل میں بیان کی ہیں سارے عقیدے اور علم کی باتیں، اوپر کی باتیں، وضو، نماز، ان چیزوں کے اسرار اور حکم پر بھی بحث کی ہے، مگر اصل موضوع جو ہے نا کتاب کا وہ آپ کو اندازہ ہوگا مسلمانوں کی نظریاتی رہنمائی ہے، علمی رہنمائی ہے کہ نظریات کیا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے، اور اس میں حضرت نے عملاً یہ چیزیں کر دی ہیں کہ عملی طور پر کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے خاص طور سے خلافت راشدہ میں ازالت الخفا پر بحث کی، اور بتایا کہ خلافت راشدہ نے کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا نظام لے کے آئے تھے اسے عملاً کیسے نافذ کر دیا تھا، اسلامک اسٹیٹ کیسے بن گئی۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں دین کے بالکل متوازی جو دوسری بنیاد بنتی ہے نا امامت کا نظریہ، اس کا رد کیا ہے، اور امامت کے نظریہ پہ جو کچھ سابقین نے لکھا تھا اسے تو چھوڑ ہی دو، وہ تو بات ہی الگ ہے۔ حتیٰ کہ جو آخری بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت جس نے پوری دنیا کو گویا فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو مجبور کیا کہ انہیں اپنا امام اور قائد تسلیم کر لیں، اور پوری دنیا کے میں فقہ جعفریہ کے ماننے والے جہاں جہاں رہتے ہیں ان میں سے ایک گھر میں ان کی تصویریں آ گئیں، خمینی کی، ان کی آپ دیکھ لیں انہوں نے امامت پہ کیا لکھا ہے۔
الحکومت الاسلامیہ انہوں نے کتاب لکھی، اور الحکومت الاسلامیہ میں انہوں نے باب قائم کیا ہے پورا بالکل آغاز میں الولایت التکوینیہ کے نام سے، 50-60 صفحے جو ابتدائی ہیں وہیں پہ یہ بحث آ گئی ہے، اور جو نسخہ اس کا پڑھا تھا وہ خود ایران سے قم سے ان کے شہر سے خرید کے ہم لائے تاکہ دیکھیں کہ اور کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، ممکن ہے کہ اس نسخے میں کچھ اور ہو، اور پھر اس کو تقابل جب کیا ان نسخوں کا جو ہمارے ملک میں ملتے تھے، سب جگہ یہی عبارت ایک ہی طرح کی لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے امامت کے نقطۂ نظر پہ جہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ہمارے دین کے قطعی الثبوت مسائل میں سے ہے، وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کی ضرورت ہے یہ، یعنی جس طرح ہمارا اہل سنت کا اعتقاد کتاب سنت قرآن حدیث، اسی طرح عقیدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ضروریات دین میں سے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ضرورت ہے ہمارے دین کی کہ ہم اپنے اماموں کو 12 اماموں کو ایسے مقام پر تسلیم کریں کہ اللہ کا بڑے سے بڑا فرشتہ، اب بڑے سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین، ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ان ائمہ کو حاصل ہے۔ چلو یہ بحث اور صحیح کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں، اور یہ جو اس کے بعد لکھا ہے نا کہ ولا نبی مرسل، اور اللہ کے کسی بڑے سے بڑے رسول کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہمارے ائمہ کو حاصل ہے، یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں قابل اعتراض ہے۔ اللہ کے بڑے سے بڑے رسول تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو یہ تم لوگ امامت کو رسالت پر ترجیح دے رہے ہو۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور سیدنا زین العابدین اور سیدنا جعفر امام باقر اور سیدنا جعفر صادق اور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کے تھے اللہ کے؟ ہوش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں ہے یا نہیں، اور چونکہ جہالت عام ہے اس لیے کوئی نہیں انہیں کہتا کہ یہ جو تم عقیدہ رکھے وہ امامت کا، اس امامت کے نظریے سے ختم نبوت پر بھی زد پڑتی ہے، اور یہ لفظ ان کے بالکل یہی الفاظ ہیں، اور ابھی زندہ ہی ہیں نا، کتابیں بھی مل جاتی ہیں، دیکھ لیں، اگر ولایت التکوینیہ میں نہ لکھا ہو تو پھر آ کے بتائیے گا، اور اگر یہی لفظ لکھے ہیں اور یقیناً لکھے ہوئے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا دین ہے۔ ہم لوگ زندہ ہیں نا، ابھی جو بیان کر رہے ہیں وہ تو زندہ ہیں، نہیں تو زندہ ہی ہیں نا ابھی ہم، تو آ کے بتائیں یہ کیا چیز ہے، یا تو صاف کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی یہ 12 امام بلند و بالا تھے، ہمارا عقیدہ ہے، ختم ہوئی بات، اور یا صاف کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، اور جو اس کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم تھا اور ائمہ کرام اپنے درجات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، تو وہ کفر ہے، یہ کہیں صاف۔ یہ عجیب بات ہے کہ نہ اس چیز کا اقرار ہے نہ اس چیز کا اقرار ہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اور بالا مقام ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کا ہے، بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کوئی بھی مانتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے اور کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا مقام کسی کا نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات اور احادیث کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ جو تھے اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے نور تھے، اور وہ عرش کے گرد طواف کرتے تھے، اور کہ یہ خرافات ہیں، خیر اس پہ تو کیا جان ہے، لیکن یہ جو امامت ہے نا ایک مستقل نظریہ نبوت کے مقابلے میں یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اگر فرض کر لیں ان الفاظ کو کوئی بھی ایسا آدمی سنتا ہو جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو، تو ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں کہ مرنا آپ نے بھی ہے، ہم نے بھی،
اور آپ صرف امامت کا باب پڑھ لیجئے، کچھ نہ پڑھیے، شیعہ سنی اختلافات کیا چیزیں ایک طرف رکھ دیں، ان کو صرف امامت کا باب پڑھ لیں، اور اگر آپ کو دیانتداری سے جو کتابیں آپ کے ہاں صحائے اربعہ کہلاتی ہیں، کافی، اصول کافی، ملا یا ضرور الفقی، اور یہ کتابیں جو ہیں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان میں صرف امامت کا باب پڑھ لیں، اور آپ دیانتداری سے بتا دیں اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا امام ثابت ہوتے ہیں تو کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی آپ اس پہ عقیدہ رکھیں گے؟ بس سیدھا سادہ سا سوال۔ اسی لیے جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہم کہتے ہیں کہیں نہ جاؤ یار، کیوں دوسروں پہ لان تان کرتے ہو، اپنوں کی بڑوں کی کتابیں پڑھ لو۔ اپنے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں نا، سب اپنے اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں، پھر خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے۔ ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا، ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا، ایک ہمیں سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی۔ یہ شاہ ولی اللہ اور مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب اور یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام بار بار لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی کھیل نہیں، بچوں کے پوری ذمہ داری اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کے ان چیزوں کا جواب دینا، اور براہ راست ان کی چیزوں کو پڑھایا بغیر کسی واسطے کے، اساتذہ سے پڑھایا، سمجھایا، اور اساتذہ نے جو کچھ سمجھایا تھا خود اسے بھی چیک کر لیا کہ یہ بھی کوئی تعصب تو نہیں ہے، معلوم ہوا جو کچھ ان حضرات نے لکھا ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی، اسی لیے تو اپنا بڑا مانا۔ ان حضرات کے ہاں ایسی خرافات کوئی چیز ہوتی تو کب کے چھوڑ گئے ہوتے، اور جو کتابوں میں ان کے بعض باتیں بعض چیزیں ہیں جس پہ علمی بحث ہو سکتی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، کہیں فتوے میں کسی سے غلطی ہو گئی تو آدمی بحث کرتا ہے، ہاں جی یہ دلائل ہیں، یہ فتویٰ ایسے نہیں ایسے، نماز کا کوئی مسئلہ لکھا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، علمی اختلافات ہیں، مگر یہ جو امامت نبوت کے مقابلے میں مستقل ایک چیز آ گئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا کے بالکل آغاز میں لکھتے ہیں کہ می گوید فقیر حقیر ولی اللہ، یہ جو ولی اللہ فقیر ہے، جو حقیر آدمی ہے رحمہ اللہ، یہ لکھتا ہے کہ دری زمان بدعت تشیع آشکار شد، کہ ہمارے زمانے میں شیعت کی بدعت ہندوستان میں پھیل گئی ہے، وہ نفوس عوام بشبہات ایشان متشرب گشت، اور عوام کے دلوں نے اور عوام کی طبیعتوں نے ان کے پھیلائے ہوئے شکوک اور شبہات کو اپنے اندر سمو لیا، پی گئے ہیں۔ وہ اکثر اہل ان اقلیم، اور ہمارے ہندوستان کے اکثر لوگ در اسبات خلافت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شکوک بہم رسانیدند، اور اکثر باشندے جو ہندوستان کے ہیں ان کے دلوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کے بارے میں طرح طرح کی شکوک اور اعتراضات پیدا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہر کے در شکستن ان اصل سی می کند، اور ہر وہ آدمی جو اس خلافت راشدہ کی اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بحقیقت حدم جمیع فنون دینیا می خاد، وہ در اصل دین کے سارے اصل کا انکار کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے، ہر وہ آدمی جو خلافت راشدہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے کہ یہ خلفائے راشدین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان کا یہ واسطہ ہے، قرآن مجید کو لینے میں اور قرآن مجید کی صحت پر یہ واسطہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین نے قرآن کو لیا ہے نا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، مراد خلفائے راشدین وہاں خلفائے راشدین کا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کی امت کو، اور حضرت زندہ ہوتے اور بے ادبی نہ ہوتی
تو ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان. اگر یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں رہتی، اور یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو قرآن نہیں رہتا. ہمیں کیا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے نا، انہی کی روایات ہے نا. ہمیں کیا معلوم کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نہیں نازل کیا؟ ہمیں پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس زبان پر ہم نے اعتبار کیا ہے، اور اس زبان نے بتایا کہ یہ دیکھو میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی پیروی کرنا یہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ قابل اعتماد ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے. تو خلافت راشدہ کو نہ ماننا، اسے اکھیڑ دینا، حضرت فرماتے ہیں پورے دین کو اکھیڑنا ہے. حدیث ہے، فقہ ہے، امت کا اجماع ہے، بعد میں تصوف آ گیا، احسان ہے، علم و حکمت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں. یہ سارے علوم اس امت کو جو ملے ہیں خلفائے راشدین ہی سے ملے، اور یہ امت پوری کی پوری خلفائے راشدین کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کشکول لیے ہوئے کھڑی رہتی ہے. جو کچھ وہاں سے بھیک ملتی ہے وہ دین ہے رضی اللہ عنہ. دین خود بخود نہیں آ گیا، اس لیے خلافت راشدہ کا اثبات یہ ضروری تھا اور حضرت نے اسے کیا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور غالباً آج یہ بات بھی آپ سے عرض کریں مناسب ہی ہوگی، کم عقل ہوں لیکن خیال کبھی کبھی آتا ہی ہے کہ یہ بات اس موقع پہ مناسب ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا، اسلام نے سیاست میں کیا دیا، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے سیاستدان، وہ زمانے گزر گئے جب جنہیں سیاست کرنا ہوتی تھی وہ سیاسیات کو باقاعدہ علم کے طور پر پڑھتے تھے. جتنا بھی اب تک لکھا گیا ہے اگرچہ کم کتابیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سے ایک اچھی چیز اسلامی سیاسیات پر لکھی گئی ہے. کوہ نور دنیا میں کوئی 10 تھوڑے ہی ہیں، 3 ٹکڑے ہوئے تھے نا اس کے ہیرے کے. اسی طرح کتابیں جو سیاسیات کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، آپ بالکل قدیم سے اگر شروع کریں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے نا، انہوں نے کتاب الخراج لکھی، اور کتاب الخراج کے نام سے 3 آدمیوں نے کتابیں لکھی ہیں، عبید نے رحمت اللہ علیہ، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے، اور ابن رجب نے. یہ سب پڑھنے کے قابل ہیں. اسلام کا پورا مالیاتی نظام کسی نے پڑھنا ہو تو اس کی بنیادیں پتہ چلتی ہیں کہ کیا کیا ہیں، ٹیکس کیسے لیے جاتے ہیں، کیسے وصول ہوتے ہیں، مملکت میں سڑکیں کیسے بنتی ہیں، برج کیسے بنتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، حکومت چلے گی کیسے، پیسے کیسے آئیں گے، تعلیمی مدارس کیسے قائم کیے جائیں گے. یہ کتاب الخراج ہے. پر پڑھنا تو ہے نہیں، ہے نا، وہ تو قسم کھائی ہوئی ہے، پھر آگے ہوگا کیا. اور دوسری بڑی کتاب جو کتاب الخراج سے بھی ہم بڑی سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہے کتاب الخراج سے بہت بڑی چیز ہے، وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سیر کبیر ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے السیر الکبیر جو لکھی ہے اس میں، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو ظاہر الروایہ ہے، ظاہر الروایت سے مراد ان کی 6 کتابیں ہوتی ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل قانون پر بات کی ہے، اور نے کہا ہے کہ قوموں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، مملکتوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، انٹرنیشنل لیول کے جو معاملات ہیں وہ کیسے طے پائیں گے. غالباً اب تک تو ہمارا علم یہی ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا امام محمد رحمت اللہ علیہ ہیں. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بعد آنے والوں نے بھی پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ وہ آدمی
اپنے زمانے میں انتہا پہ پہنچ گیا تھا. کوئی شخص اس سے لگا نہیں کھاتا تھا, کوئی شخص اس کے برابر نہیں آ سکتا تھا. امام محمد رحمت اللہ علیہ. تیسری قابل ذکر کتاب, اگر آپ کو سیاسیات پہ پڑھنا ہو اسلام کی, تو وہ علامہ ابو الحسن علی ابن محمد بن حبیب تھے رحمت اللہ علیہ ماوردی. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں. 364 ہجری میں پیدا ہوئے اور 450 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی الاحکام السلطانیہ. الاحکام السلطانیہ ہے تو یہی کوئی 250-300 صفحے کی کتاب ہے, مگر اسلامی سیاسیات کے موضوع پر بہت اچھی. مرکزی بات جو اس میں ہے وہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کیسے بنے گا, اس کا شرعی حکم کیا ہے, انعقاد کی کیفیت کیا ہوگی, جسے آج آپ پارلیمنٹ اور اسمبلی اور یہ چیزیں کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شورا کتنے اختیار امام کو دیتی ہے, پھر قاضیوں کا تقرر کیسے ہوتا ہے, پھر اسی طرح ٹیکس کیسے وصول کیے جائیں گے, جزیہ کیسے غیر مسلموں پر ہوگا, حدود کیسے قائم کی جائیں گی, اور اسی طرح خلافت راشدہ کیسے قائم ہو گئی تھی, اور خلافت کے جو مناقب اور فضائل تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے, اور یہ چیزیں انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں. لیکن خلافت راشدہ کے لیے صراحت سے نہیں لکھا, اشارے ملتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی اصل فلاں جگہ ہے, اصل فلاں جگہ ہے. اور تیسری کتنی ہو گئی, 3 کتابیں. چوتھی بڑی کتاب اگر پڑھنی ہو آپ نے تو غیاث الامم ہے. یہ غیاث الامم اس بات پر کہ اسلامی حکومت بنتی کیسے ہے, یہ اس لیے آپ حضرات سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہاں پیش آتی ہوں گی چیزیں, اور بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ اسلام نے آخر سیاست کا نظام کیا دیا ہے. غیاث الامم, اور یہ لکھی پتہ ہے کس نے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, اور اپنے زمانے میں کوئی آدمی فخر محسوس کرتا تھا, اس کے خوشی سے مر جانے کے لیے کافی تھا کہ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا شاگرد ہے. اور وہ تھے کتاب کے مصنف امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک جوینی رحمت اللہ علیہ کے نام سے عام طور پہ یاد کیے جاتے ہیں. 419 ہجری میں پیدا ہوئے اور 478 ہجری میں جوینی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب, اور غالباً پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی تھی 1400 ہجری میں, قطر کی حکومت نے شائع کی تھی, اور ہے یہی کوئی 700 صفحے کے قریب ہوں گی. لیکن کمال کیا ہے انہوں نے اسلامی حکومت کیسے بنائی جائے گی اس چیز پر بحث کی. اور اصلاً یہ کتاب کس نے لکھوائی تھی, اس کتاب کے پیچھے جو آدمی تھا نا وہ خود بہت بڑا آدمی تھا, اور وہ تھے نظام الملک توسی. کانپور کا نام سنا ہے؟ کانپور کی کوئی بڑی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے؟ تم اچھے ہندوستانی ہو یار. کانپور کی بہت بڑی شخصیت جو آخری دور میں ہوئی ہے, مولانا عبد الرزاق صاحب تھے کانپوری مرحوم. ہمیں بڑی تلاش رہی کہ ان کی سوانح کہیں ملے, ان کے کوئی جاننے والے ملیں, اب تک تو کوئی ملا نہیں, اور کانپور کا ویزا نہیں ملا. مولانا عبد الرزاق کانپوری مرحوم نے پہلی مرتبہ ان کی سوانح لکھی ہے, اور اس کتاب کا نام ہے نظام الملک توسی. یہ کتاب آپ کہیں سے لائیے, یہ کتاب اب نہیں ملتی. بڑی تمنا ہے ایک عرصے سے کہ دیکھیں اس کتاب کو کہ کیا ہے, کتاب ملتی نہیں ہے. نظام الملک توسی پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور نظام الملک جو توسی تھے سلجوکیوں کی جو حکومت تھی نا, اب وہ حکومت کون سی تھی وہ بھی ایک قصہ ہے. سلجوکیوں کی حکومت میں سب سے بڑی وزارت عظمیٰ انہی کی تھی,
اور نظام الملک توسی جو تھے مدرسہ نظامیہ کے بانی تھے. بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ تھا، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء جہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، اس مدرسہ نظامیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے ان کے مشورے اور ان کے ملاحظے کے لیے یہ تصنیف کی تھی، انہوں نے لکھی تھی تاکہ نظام الملک اسے دیکھیں. امام جوینی رحمت اللہ نے لکھی تھی. مدار المہام سمجھتے ہیں؟ حیدرآباد میں تو مدار المہام ہوتے تھے، یعنی جن کے مشوروں پہ پوری حکومت چلا کرتی ہے، یہ وہ اس مقام کے آدمی تھے. باقاعدہ خلافت کی طرف سے ان کے لیے اعزاز اور سب چیزیں تھیں. انہوں نے امام جوینی رحمت اللہ سے درخواست کی کہ کوئی اسلام کے اس نظام پر کتاب لکھیں. انہوں نے غیاث الامم کے نام سے کتاب لکھی. اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ قاضی کیسے بنیں گے، کسی زمانے میں مسلمان بغیر امیر المومنین کے رہ جائیں تو پھر کیا کرنا ہوگا، مفتی کیسے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں امت کے عام عوام کے فرائض کیا رہ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نااہل قبضہ کر لے مسلمانوں کی حکومت پر تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ تو جانتے نہیں لیکن ہم اس فکرے کو سمجھتے ہیں، یعنی ماشاء اللہ لگ جائے تو پھر عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر مفتی نہ رہیں کسی علاقے میں، جیسے اب یہاں ہے امریکہ میں، شہروں کے شہر خالی ہو گئے نا، نہیں ہے خالی، کیا ہو گئے، ہوتے تو ہوتے خالی، یہاں تو سرے سے ہی نہیں آئے. اس پہ کیا عمل کرنا چاہیے اور امام کو ہٹایا کیسے جائے گا، یہ سارے فقہی مسائل. اور پھر فقہ کہیں نہ رہے تو انہوں نے کہا ہے امت کیسے عمل کرے گی اسلام پہ. فقہ شافعی تک کی کتاب کے حوالے دیے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ شافعی تھے رحمت اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. کتنی ہو گئی کتابیں؟ 5. اور 6ٹھی کتاب اس موضوع پر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ. یہ جو شیخ نے کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے لکھا تو یہی ہے کہ یہ مختصر سا رسالہ ہے شیخ کی کتاب کا، السیاست الشرعیہ، شرعی سیاست، بس اسی نام سے مشہور ہے. یہ شیخ نے کتاب لکھی ہے. اور یہ جو پیچھے آپ نے آیت پڑھی تھی نا سورہ النساء میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، وہ اس آیت کی شرح میں ہے وہ کتاب. اصل میں اس میں شیخ نے اپنی طرف سے تو رسالہ ہی فرمایا تھا، لیکن کوئی 250 صفحے لکھ کے بس رسالہ لکھتے لکھتے چھوٹا سا. تو اس میں انہوں نے حقوق العباد پر بحث کی ہے، اس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کیسے بنے گی. یہ کتابیں کتنی ہو گئی؟ 6ٹھی. اور 7ویں کتاب یہ نالائکوں کی رائے ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، اور وہ ہے مقدمہ ابن خلدون. اس کو پڑھنا چاہیے. مقدمے میں ابن خلدون بحث کرتا ہے جن چیزوں کی، وہ ہیں جو کتنے ہی صفحات اور کتنی تعلیمات کا نچوڑ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے اور تعلقات مسلمانوں کے دوسرے ممالک سے کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں. خلافت کا انتخاب کتنی ہو گئی؟ 7. آپ آگے چلتے ہیں. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے 9ویں. 8ویں تو وہ ہو گئی مقدمہ، 7ویں ہوئی. 8ویں کتاب یہ ہے حضرت کی ازالت الخفا، جس پر اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. خلیفہ کا انتخاب ان دینی فرائض میں سے تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی جنہوں نے لگا دی تھی، انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین پہ مقدم رکھا ہے. اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی، تو یہ اپنی خلافت کے جھگڑوں میں لگے ہوئے تھے.
ہم کہتے ہیں اس لیے کہ خلافت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی کہ تمہارا دن اور رات کوئی ایسا گزرنا نہیں چاہیے جب تمہارے سر پہ کوئی موجود نہ ہو. اور ان حضرات نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اپنے اہل بیت خاندان کے حضرات موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو ایسے مواقع پر خاندان والے ہی آگے آتے ہیں. تو خاندان والے جب یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے دوسرا کام خلافت کا کرنا تھا اور یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو بھی. اسد الغابہ میں روایت لائے ہیں یہ ابن عبد البر کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہم بھی ان کے کفن دفن چیزوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا اپنے میں سے ایک آدمی منتخب کر لو. عقل کی بھی بات ہے, سارے لوگ تو ظاہر ہے نہیں آ سکتے. تو انہوں نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو یا ابن اوس رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے نمائندے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ملایا اور وفات کے بعد تدفین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ ہی رہے. اس لیے یہ کہنا کہ ان حضرات کو تو پرواہ نہیں تھی, یہ بات نہیں ہے. وہ لوگ کوئی لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. شرافت سے ایک بات جب طے ہو گئی اور قضا کا ایک معاملہ جب پیش آ گیا تو بس اب کیا کر سکتا تھا کوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ جو آئے ہیں 656 ہجری میں. عباسیوں کی حکومت جب ختم ہوئی اور بغداد تباہ ہوا ہے 656 ہجری تک مسلمانوں کو اس 11 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی اور 656 ہجری میں یہ ہوا ہے. درمیان میں صرف ایک مقام آیا ہے جب 3 مہینے 4 مہینے اس کے قریب مدت تھی جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں رہا. اس 650 سال کے عرصے میں خلافت ہمیشہ قائم رہی. خلافت اتنی اہم چیز تھی. اور مسترشد باللہ جو خلیفہ تھے درمیان میں 529 ہجری میں وہاں جب لڑائیاں ہوئی ہیں تو سلجوقی جو تھے ان میں سلطان مسعود تھے, انہوں نے اسے مسترشد باللہ کو گرفتار کر لیا اور 3 مہینے 3.25 مہینے تک مسترشد باللہ کو اس نے اپنے پاس رکھا. اور اس حال میں کیا ہو گیا تھا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور یہ زاہبی وغیرہ یہ سب لوگ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ مسجدوں میں انہوں نے ممبر توڑ دیے اور انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین نہیں رہے تو ممبر پہ اب کون کھڑا ہوگا. اور عورتیں سر سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں گلیوں میں روتی پیٹتی نکل آئیں کہ خلیفۃ المسلمین نہیں رہے. یہاں تک کہ ملک سنجر تھے, انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو لکھا ملک مسعود کو, سلجوقی تھے یہ سارے, اور لکھا کہ مسترشد باللہ کو واپس بھیجو. اور اتنا بڑا فتنہ وغیرہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ ہمیں اپنی حکومتیں بچانی سب کو دشوار ہو جائیں گی. یہ تھوڑا سا عرصہ چھوڑ کے اتنا اسی پہ سعدی نے مستعصم باللہ کے جب انتقال ہوا ہے, جب بغداد کی حکومت تباہ ہوئی ہے تو یہ بغداد کی تباہی بھی تو انہی کی لائی ہوئی تھی. توسی تھے, لاجواب آدمی تھا فلسفے میں, شیعہ تھا. تجرید اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت لعن طعن کی ہے. ہم کہتے ہیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے اس تجرید میں, اور امام توسی جو آپ کے ہیں انہوں نے جو کچھ امامت پہ لکھا ہے بس اسے پڑھ لو, کچھ نہ پڑھو یار, اس سے امامت پہ پڑھ لو. اگر وہ آپ کے نزدیک قابل تسلیم ہے کہ جو کچھ توسی نے امامت پہ لکھا ہے وہ سچ ہے تو پھر یہ کتاب اور سنت کیا بکھیڑے ہیں, اور اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر کتاب و سنت پہ ایمان کافی, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے. دونوں میں سے ایک جگہ تو غلطی ہے ضرور کہیں نہ کہیں, علیاذ باللہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ کتاب و سنت درست ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کچھ بھی کوئی لکھتا ہے غلط ہے. یہ توسی تھا جس نے بغداد کو تباہ کرایا, یہ لوگ تھے. اور جاہل صوفی اس وقت کے جو تاتاریوں کے
گھوڑوں کی لگام پکڑ کے بادشاہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے آ گئے، اور وہ جاہل صوفی یہی کہتے تھے کہ اس وقت کا حکم یہی ہے۔ شیخ سعدی زندہ تھے، اور سعدی نے اس پہ اپنا مشہور مرثیہ لکھا ہے، آسمان را حق بود گر خون بے بارد بر زمین، آسمان کا یہ حق بنتا ہے کہ آسمان سے اب خون کی بارش ہو، آسمان کا حق ہے کہ زمین پہ خون برسائے، بر زوال امر مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ کا جو زوال ہوا ہے، بغداد جو لٹ گیا ہے، تو اب آسمان سے خون برسے تو درست۔ اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا جو لکھی ہے وہ خلافت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عمومی سربراہی ہے اور ریاست عامہ کا نام ہے، اقامت دین کے وجود کے لیے خلافت ضروری ہے، اقامت دین خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اقامت دین کی اصطلاح جو اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ہمارے بعض سیاسی جو گروپ ہیں اس حلقے کی وجہ سے، یہ حضرت نے لکھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ازالت الخفا میں، اور عربی میں انہوں نے عبارت لکھ دی، حضرت نے لکھا ہے کہ سارا اسلام، اس کا قیام، جہاد، اس کے متعلقہ انتظام، لشکروں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حصص، مال غنیمت، عدل اسلامی معاشرے میں قائم کرنے کے لیے قاضی کا ہونا، حدود کا نافذ کرنا، لوگوں کے مظالم، شکایات جو عوام کو پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر، یہ سب کی سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع تھی چیزیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کے جتنے بھی نائب اس امت میں آئیں گے، ان کے خلیفہ، انہیں یہ کام کرنے ہیں، تو خلافت کیسے قائم ہوگی؟ پھر حضرت نے منطقی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جزیات آہستہ آہستہ اوپر چلتے چلتے ایک کلیے پہ پہنچ جاتی ہیں، جتنے بھی اجزاء آپ بکھیر لیں، مسائل ہوتے ہوتے اس کا پیرامڈ بن جاتا ہے نا، اور اوپر اصل میں پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری اصل اوپر جا کر جو حقیقت ہے اس کا نام آپ رکھ لیں اقامت دین، اور اس اقامت دین کو پھر نیچے لائیں تو اس کے شعبوں میں سے ایک شعبہ بنتا ہے کہ دینی علوم کو کیسے احیا کیا جائے، ایک شعبہ بنتا ہے قاضی کیسے مقرر ہو، ایک شعبہ بنتا ہے عوام کو کیسے رکھا جائے، ایک شعبہ حکومت، وہ کہتے ہیں سب کو اوپر کرو گے تو اقامت دین۔ اس اقامت دین کے اوپر چوٹی پہ جو آدمی ہے نا وہ ہے امیر المومنین، وہ ہے خلیفہ راشد، اس لیے خلافت راشدہ کا قیام ضروری۔ اور سب سے اچھا حصہ ازالت الخفا کا جو پڑھنے کے قابل ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی متعدد آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو ان آیات کے مطابق یہ چیز ہے کہ خلافت ضروری ہے، اور اگر خلافت راشدہ قائم نہیں ہوگی قرآن پاک کی آیات کے مطابق تو پھر مسلمان دین کے کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن آیات کو لکھا ہے ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے جو آج پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جب تم مسلمان مرتد ہو جائیں گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جس میں یہ چیزیں۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو دوسری آیت پیش کی ہے اس معاملے میں وہ سورہ نور ہے، وہ دیکھیے آپ، سورہ نور پارہ ہے 18واں، سورہ نور پارہ 18 اور آیت نمبر 55۔ ملی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ انہیں خلافت دے گا فی الارض، زمین میں،
کمستخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے خلافت دی تھی ان سے پچھلوں کو، ان سے آگے جو دنیا میں گزر گئے ہیں ان کی طرح اللہ انہیں خلافت دے گا، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جما دے گا، پکا کر دے گا، دینہم، ان کے دین کو، الذی، جس دین کو ارتضی لہم، اللہ نے خود ان کے لیے پسند کیا ہے۔ کتنی بڑی بات! اللہ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے انہیں خلافت دے گا جو ایمان لائے ہیں، جو اب موجود ہیں، اور پھر خدا ان کو اس دین پر جما دے گا جس دین کو اللہ نے پسند کیا۔ اس کا مطلب ہے خلافت راشدہ میں جو دین تھا یہ اللہ کا پسند کیا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا ہے ذِلَّ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کو ڈر کے بدلے میں امن دے دے گا۔ یعبدوننی، وہ میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے جلیل القدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے حاشیے میں، خطاب فرمایا حضرت کے وقت کے لوگوں کو جو ان میں نیک ہیں، پیچھے ان کو حکومت دے گا اور جو دین پسند ہے ان کے ہاتھ سے قائم کرے گا، اور وہ بندگی کریں گے بغیر شرک۔ یہ چاروں خلیفوں سے ہوا، پہلے خلیفوں سے اور زیادہ، پھر جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا، جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھایا گیا۔ دیکھا ہے حضرت، جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق ہے جو ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ یہ دین کی ضروریات میں سے مسئلہ ہے، ایسے ہی کھیل نہیں ہے خلافت راشدہ، علیہ باللہ۔ اس آیت کو حضرت نے لکھا ہے، دوسری آیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کہ خلیفت المسلمین اور انہیں قائم کرے گا اور دین میں جمائے گا اس دین کو، جن لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو سورہ نور کی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تھے، وہ کہتے ہیں یہ خلفائے راشدین چاروں تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں مہاجر تھے نا، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، تو وہ کہتے ہیں یہ چاروں حضرات تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ نے کہا اللہ تم لوگوں میں سے کسی کو خلافت دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مہاجرین نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، ان کا اس میں حصہ نہیں پڑا۔ اور جب یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے اس کی آیت، اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی حصہ نہیں۔ اور شاہ صاحب اسی لیے صاف صفائی سے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ اور بنو عباس وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتے، اس لیے کہ یہ لوگ یا تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یا یہ کہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے نہیں تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا ان کی بہن تھی۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑی تعریف ان کے بارے میں، بہت چیزیں ہیں، بہت مناقب ہیں ان کے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہیں لانا یہ درست نہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ ظلم کرتے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں۔ ان کی شرف، ان کی منزلت، ان کی عزت، احترام صحابیت کی وجہ سے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ان کا حق محفوظ ہے، لیکن ان کا تقابل کرنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ کون سی عقل مندی ہے اور یہ کون سی شرعی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں،
اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام ہیں، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بھر رہے ہیں، اور صاحبزادی صاحبہ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ علم کا پہاڑ شہر تھے، یہ شہر کا دروازہ تھے۔ کوئی ایک منقبت، کوئی ایک فضیلت ہو تو کوئی آدمی بیان کرے، اور ان کے مقابلے میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لانا یہ اہل سنت والجماعت کے شعائر میں سے نہیں۔ کبھی موقع ہوا سورہ حجرات میں پہنچ کے اور یاد رہا تو پھر وہاں بیان کریں گے، مگر حضرت سے ہم نے یہ بات سنی، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بار ملاقات ہوئی، اور اس بات کی حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے تصدیق کی تھی۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رہنے والے تو وہیں کے تھے، لکھنؤ کے۔ یہ یو پی میں ان علاقوں میں جو مقام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ان علاقوں میں وہی مقام حضرت کا تھا مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ تعلق ان کا تھا بھوپال سے، خانقاہ سے۔ اور بھوپال میں شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ آخری بڑی ہستی گزرے ہیں، اب ان کے بیٹے شاہ سعید صاحب مجددی ابھی حیات ہیں، وہیں ہوتے ہیں بھوپال میں۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت وہاں سے تھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کو بھی خلافت وہاں سے تھی۔ کدھر چل پڑے ہیں؟ خیر، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی، بس اتنا سمجھو رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت تھے۔ لکھنؤ میں اب بھی ان کی قبر ہے، بالکل ایک تنگ گلیوں کے بیچ میں آ گئی ہے، اور اتنا بڑا آدمی کہاں سو رہا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی تھی مدح صحابہ کی، صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اور ان چیزوں کی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی، مگر ذرا سی زحمت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ اگر آپ ذرا سی زحمت کریں تو آپ کو یہ سارا ہندوستان کا حال مل جائے گا کہ ان لوگوں نے، مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی اور خود اپنے دین کو بچانے کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ بیمار ہو گئے، لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نفل پڑھ رہا تھا تو ہمارے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، وہ جا کے حضرت کے پاؤں دبانے لگے بیٹھ کے، چارپائی میں نیچے بیٹھے حضرت کے پاؤں دبا رہے تھے۔ تو میں جب نفل سے فارغ ہو کے آیا تو مجھے ایک ڈانٹ پڑی اور مجھے کہا کہ حضرت اپنے وقت کے مجدد ہیں، نفلوں سے کہیں اچھا یہ تھا کہ تم حضرت کی مجلس میں بیٹھتے۔ یہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے انہیں ایک درجے میں عشق تھا، اور انہوں نے اسد الغابہ ایک کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، بہت اچھا ترجمہ ہے، وہ پڑھنا چاہیے، اب نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہی ٹھیک وہ بات ہے جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا عزت، احترام، ادب وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہیں کیا نسبت؟ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جوتے جہاں پڑے ہوتے تھے وہاں اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگہ مل جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی، یہ فرماتے تھے حضرت۔ اور یہ حضرت سے براہ راست سنا تھا مولانا منظور نعمانی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بھی براہ راست ہم نے سنا بھی ہے، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ یہ لکھ بھی دی ہے بات باقاعدہ، اور یہی صحیح چیز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کر ان کا کیا تقابل کرنا ہے؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح کل کو کوئی اٹھ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقابل کرنے لگے، اور کوئی کہے کہ ان دونوں میں سے بڑا حکمران کون تھا؟
ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں اور اللہ سب سے راضی ہے اور سب سے خوش. اس لیے یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے نا کہ ہم اس دین کو جمائیں گے خلافت راشدہ میں جس دین سے ہم خود راضی ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کا دور ہے. حضرت نے اس کی تصریح کی ہے ازالۃ الخفا میں، اور پھر حضرت کہتے ہیں کہ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم ان میں سے ایک جماعت کو خلیفہ بنائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا جو دین ہوگا وہ دین ہمارا پسندیدہ. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خدا کو جو دین پسند ہے وہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں رہا، اور اس کے مقابلے میں شیعہ وہ کہتے ہیں تقیہ کرو، دین کو چھپاؤ، اور انہیں اپنے دین کے کھلم کھلا اعلان کی کبھی قدرت حاصل نہیں ہوئی، کبھی شیعہ نے اپنے دین کو نہیں پھیلایا. یہ تو چونکہ صفوی حکومت بن گئی تھی 10ویں صدی ہجری میں ایران میں، اس لیے اس حکومت کو ایک جگہ مل گیا تو وہ مذہب پھیلا ہے، وگرنہ تو شیعہ ہمیشہ اپنا مذہب چھپا کر رکھتے رہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے دین کو ہم نے پسند کر لیا ہے، تو معلوم ہوا کہ خدا کا پسندیدہ اور منتخب دین وہ ہے جو خلافت راشدہ میں تھا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے پھر اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے سورہ فتح کی بھی ایک آیت سے استدلال کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کیسے رہی اور خلافت کیسے پیش آئی. پھر ازالۃ الخفا میں شاہ صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا ذکر اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ وہ الگ ایک رسالہ بن جائے. اور خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر انہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاصر ان کے فضائل بھی پورے بسط اور شرح سے بیان کیے ہیں. ان سے عقیدت، ان کے حقوق کا اعتراف، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت، یہ سب چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان جہاں انہوں نے شروع کیا ہے، پڑھا تھا یاد پڑتا ہے، انہوں نے اس میں لکھا تھا، یعنی یہ الفاظ یاد پڑتے ہیں، لکھا تھا امام الاشجعین، شجیع اور بہادر لوگوں کے امام سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور پھر لکھا تھا کہ امیر المومنین، اور پھر انہی حضرات کے واسطے سے زیادہ مناقب بیان کیے ہیں. صبت اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے، یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی. یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے جیسے جسم کو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر یزید کو برا کہنے میں پھر مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو، یہ سب چیزیں ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی. سب سے اچھا ایڈیشن جو اس کا شائع ہوا تھا وہ ہمارے ملک سے لاہور سے شائع ہوا تھا، اور 76 میں شائع ہوا تھا. اب بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے کیونکہ اس کتاب کو اب کون پڑھنے والے رہے ہیں، مگر یہ کہ ازالۃ الخفا بہترین کتاب ہے. امام اہل سنت تھے محمد الشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اتنا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے کچھ تھوڑا سا. وہ جو تھا کسی زمانے میں، آج سے کوئی 100 برس پہلے لکھنؤ سے چھپا تھا، اب تو ملتا نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن ہے لاجواب چیز. وہ یہ ہے وہ چیز خلافت راشدہ کی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اس آیت کو اب دیکھیے جس آیت سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ خلافت راشدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہوا اپنے دین سے پھر گیا. یہ بات ہو گئی. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا. یہ قوم ہم سمجھتے ہیں خلافت راشدہ تھی. دو باتیں ہو گئی، یحبہم ویحبونہ. اب آیت صاف ہو گئی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان میں آ گئے. اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت. ٹھہر جائیے کوئی 7-8 منٹ پھر بات کریں.